سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کہا ہے کہ عمران خان کو مکمل اور تمام معاملات پر صادق و امین قرار نہیں دیا تھا۔ نجی ٹی وی کے سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے کہا کہ آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کی زیر زبر بھی معلوم نہیں۔ جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے۔ صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس نہیں بنا تھا تو نواز شریف نے مختلف حلقوں میں کہنا شروع کیا کہ یہ اپنا چیف ہے۔ میں نے پاناما کیس سے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا اور نااہلی کیس میں میعاد سے متعلق اوپن نوٹس کر دیا تھا کہ جو بھی معاونت کرنا چاہے کرے۔ نااہلی کی میعاد کا تقرر آئین قانون کی روشنی میں کیا۔ سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 2 روز سے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم میرا واٹس ایپ ہیک کرنے والوں کو شرمندگی ہی ہوگی۔ اس سے قبل بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائی گئی تھی۔ کسی کی نجی زندگی میں مداخلت چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، اسے سیاسی رنگ دیا گیا۔ عمران خان کو 3 نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اکرم شیخ نے عمران خان سے متعلق 3 نکات لکھ کر دیے کہ ان پر فیصلہ کیا جائے۔ تینوں نکات پر عمران خان صادق اور امین ثابت ہوئے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ PKLI کی فرانزک رپورٹ کا اگر کوئی جائزہ لے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ PKLI کے سربراہ کو ایک پیر کے کہنے پر لگایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے۔ 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جسے ناکام بنایا تھا، جس کے گواہ بابر یعقوب ہیں۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہوں گے لیکن ملک کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے سوال کیا گیا کہ پاناما کیس میں آپ پر نواز شریف کو نااہل کرانے کے لیے جنرل ریٹائرڈ فیض نے دباؤ ڈالا۔ اس پر ثاقب نثار نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا؟ میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے اس دعوے کے بارے میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کر رہا ہوں۔ میں کیوں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کروں گا؟ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ ثاقب نثار نے کہا کہ میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے۔ 1997 سے لے کر چیف جسٹس کے عہدے تک کی ساری کہانی لکھوں گا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کہا ہے کہ عمران خان کو مکمل اور تمام معاملات پر صادق و امین قرار نہیں دیا تھا۔ نجی ٹی وی کے سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے کہا کہ آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کی زیر زبر بھی معلوم نہیں۔ جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے۔ صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس نہیں بنا تھا تو نواز شریف نے مختلف حلقوں میں کہنا شروع کیا کہ یہ اپنا چیف ہے۔ میں نے پاناما کیس سے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا اور نااہلی کیس میں میعاد سے متعلق اوپن نوٹس کر دیا تھا کہ جو بھی معاونت کرنا چاہے کرے۔ نااہلی کی میعاد کا تقرر آئین قانون کی روشنی میں کیا۔ سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 2 روز سے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، ابھی تک ریکور نہیں ہوا۔ خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم میرا واٹس ایپ ہیک کرنے والوں کو شرمندگی ہی ہوگی۔ اس سے قبل بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائی گئی تھی۔ کسی کی نجی زندگی میں مداخلت چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا، اسے سیاسی رنگ دیا گیا۔ عمران خان کو 3 نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اکرم شیخ نے عمران خان سے متعلق 3 نکات لکھ کر دیے کہ ان پر فیصلہ کیا جائے۔ تینوں نکات پر عمران خان صادق اور امین ثابت ہوئے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ PKLI کی فرانزک رپورٹ کا اگر کوئی جائزہ لے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ PKLI کے سربراہ کو ایک پیر کے کہنے پر لگایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے۔ 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جسے ناکام بنایا تھا، جس کے گواہ بابر یعقوب ہیں۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہوں گے لیکن ملک کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے سوال کیا گیا کہ پاناما کیس میں آپ پر نواز شریف کو نااہل کرانے کے لیے جنرل ریٹائرڈ فیض نے دباؤ ڈالا۔ اس پر ثاقب نثار نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا؟ میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے اس دعوے کے بارے میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کر رہا ہوں۔ میں کیوں عمران خان کے لیے عدلیہ میں لابنگ کروں گا؟ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ ثاقب نثار نے کہا کہ میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے۔ 1997 سے لے کر چیف جسٹس کے عہدے تک کی ساری کہانی لکھوں گا۔